میں ہوں سلمان رشید، اور ایک مسافر کی دنیا میں جو میں آج آپ کو کہانی سنا رہا ہوں وہ گنداوا ضلع جو ہے بلوچستان کا، لاڑکانہ سندھ میں ہے اور اس کے ساتھ ہی اوپر گنداوا ہے، بلوچستان میں آتا ہے۔ یہ اس علاقے کی ایک داستان ہے۔ یہ داستان شروع یوں ہوتی ہے کہ بہت سال پہلے 1996 میں ایک بار کھیرتھر پہاڑ میں کتے جی قبر، یعنی کتے کی قبر، ایک چوٹی کا نام ہے، اور وہ ہم نے اپنے چینل پہ سنائی بھی ہوئی ہے آپ کو داستان۔ تو وہاں میں گیا اور رستے میں جو میرے ساتھ رئیس حاصل چانڈیو تھا، وہ ایک ور گاتا جاتا تھا۔ وہ کمال کی اس کی مارچنگ ٹیون تھی، اور وہ بڑی خوبصورت ور تھی جس میں ٹلو چانڈیو کا ذکر ہوتا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ ٹلو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب ہماری مگسیوں کے ساتھ مل کے ہم نے رند بلوچوں کے خلاف جنگ کی تھی، تو اس میں ٹلو ایک ہمارا چانڈیو جرنیل تھا۔ تو خیر اچھا، میں نے کہا اچھا یہ اب داستان کہیں سے سننے کو ملے تو پتہ چلے۔ تو یہ کچھ 2002 یا 2003 کی بات ہے، میں لاڑکانہ میں دوبارہ تھا، تو اپنے لاڑکانہ کے ساتھ ہی شاداد کوٹ ہے جو کہ اب علیحدہ ضلع بن گیا، پہلے لاڑکانے کی ایک تحصیل تھی۔ تو وہاں پہ مجھے میرا تعارف کہیں انڈائریکٹلی ہو گیا تھا نواب زادہ عامر مگسی کے ساتھ، تو میں ان کے گھر پہنچ گیا۔ نواب عامر مگسی میری عمر سے شاید تھوڑا کچھ سال چھوٹا تھا، تو میں نے کہا کہ یار میں نے وہ جو چانڈیوں اور مگسیوں نے مل کے رندوں کے خلاف جنگ کی تھی، میں اس کے بارے میں سننا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ادھر گنداوا سے آ رہا تھا، اور ان کا مگسی نواب جو تھے، ان کی جو راجدھانی تھی وہ جھل مگسی ایک گاؤں ہے گنداوا کے اندر، شاداد کوٹ سے زیادہ دور نہیں ہے، نزدیک ہی ہے نارتھ کی طرف۔ اور یہ جو چانڈیو سردار تھے، ان کی راجدھانی تھی غیبی ڈیرو، لاڑکانہ ضلع کے اندر، پہاڑوں کے بالکل نیچے، کھیرتھر کے پہاڑوں کے بالکل نیچے۔ تو اور اب بھی وہیں ہیں، چانڈیو غیبی ڈیروں میں ہیں، اور جو مگسی ہیں وہ جھل مگسی میں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں نے ایک داستان وہاں گنداوا میں بھی ہلکی سی ایک بندے نے مجھے پھر سنا دی، تو میں یہ کسی بندے سے سننا چاہتا ہوں جو گا کے سنائے، جیسے میں نے رئیس حاصل چانڈیو کو بہت سال پہلے سنا تھا گاتے ہوئے۔ تو بخیر وہ عامر نے ایک بندہ بلا لیا، اور اس نے وہ ور ہمیں پوری، جسے انگریزی میں بیلڈ کہتے ہیں، وہ پوری گا کے سنائی۔ تو ور کی جو داستان ہے، میں ایک بھی لفظ اس میں آگے پیچھے نہیں کر رہا، وہ سندھی میں تھی، اور میری سندھی بس ٹھیک ہے، گزارے مافک ہے، جہاں نہیں آتی تھی تو میں پوچھ لیتا تھا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی۔ تو میں آپ کو وہ داستان اس ور کے عین مطابق سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ یہ جو تھے نا جمالی اور بلیدی، بلوچ قبیلے ہیں دونوں، انہوں نے مل کے مغیریوں کا، وہ ایک اور قبیلہ ہے، مغیریوں کا کوئی سامان چوری کر لیا۔ تو جو مغیری تھے وہ چونکہ جھل مگسی میں رہتے تھے، اور بلیدی اور جمالی جو ہیں یہ ذرا نارتھ کی طرف، یعنی جو آج کل جعفر آباد اور یہ وہ جو علاقے ہیں ادھر کی طرف کے رہنے والے ہیں۔ پہلے ان کے نام اور تھے، نٹول اور ڈیرا ٹیمپل اور اس قسم کے نام تھے، وہ بعد میں ہم نے انہیں اسلامی رنگ دے دیا۔ تو وہ بلیدی اور جمالی ادھر کے تھے، اور یہ مغیری جو تھے یہ نواب مگسی کی اس میں تھے رہنے والے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ نا مغیری روتے گاتے آئے نواب صاحب کے پاس کہ جناب ہم آپ کے رعایا ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ بلیدیوں نے اور جمالیوں نے مل کے بڑا ظلم کیا، تو آپ ہماری کوئی مدد کریں۔ تو نواب صاحب نے کہا کہ اچھا، اور نواب ہوتے تھے اس زمانے میں احمد خان مگسی۔ یہ سن میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، کیونکہ اس ور میں کہیں بھی کسی سن کا ذکر نہیں ہوتا۔ وہ ہمیں کس سے ملتا ہے؟ وہ یہ 4 جلدوں میں جو ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے، اس کا ٹائٹل ہے نیریٹو آف ویریس جرنیز ٹو بلوچستان، افغانستان اینڈ دا پنجاب، اور لکھنے والا ایک چارلز میسون ہے۔
MASSON یعنی فرانسیسی نام ہے، انگریزی نام تو میسن ہوتا ہے، مسون ایک اور نام ہے جو کہ فرانسیسی ہے، اور یہ آدمی دراصل میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا فوجی تھا، یہ بھگوڑا ہو گیا تھا، تو اس نے اپنا نام بدل لیا اور اپنے آپ کو کہا کہ میں تو امریکن ہوں، اور ادھر گھومتا پھرتا رہا۔ اس کی داستان یہ بہت لاجواب ہے، یہ پڑھنے والی داستان ہے۔ اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں وہ نہ پہنچا ہو، جو کہ آج کا موجودہ پاکستان ہے۔ تو خیر وہ انہوں نے نواب احمد خان مکسی نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، ہم ابھی تمہارے ساتھ کرتے ہیں، اور انہوں نے جناب وہ جو جمالیوں کے سردار تھے نا، غلام محمد صاحب، ان کو پتہ تھا احمد خان کو کہ وہ کہاں ہے، تو احمد خان نے اپنا ایک چھوٹا سا لشکر تیار کیا اور جا کے غلام محمد جمالی کے اوپر حملہ کیا۔ وہ جو مال انہوں نے چوری کیا تھا مل کے بلیدیوں کے ساتھ ادھر مغیریوں کا، وہ سارا سامان اس سے لے لیا اور وہ لا کے واپس مغیریوں کو دے دیا۔ اب جو یہ دیکھیے ہمارے یہاں یہ آج بھی یہی وتیرہ ہے کہ میں اگر کوئی غلط کام کرتا ہوں نا تو وہ غلط نہیں ہے، میں چوری بھی کر رہا ہوں تو میں صحیح چوری کر رہا ہوں۔ تو یہ جو غلام محمد جمالی تھا، میرے بہت سارے جمالی دوست ہیں، وہ ناراض نہ ہوں، لیکن بہرحال یہ جیسے میں نے ورث سنی ہے میں نے اس کو بدلنا نہیں ہے، بالکل میں اسی طرح آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو یہ جو غلام محمد جمالی تھا نا، یہ سیدھا پہنچا شیر محمد رند کے پاس، جو کہ ٹالپور فوج کا ایک بڑا جرنیل تھا اور وہ حیدرآباد میں تھا۔ اب یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ جو سندھ ہے وہ اس کی اندر 3 راجدھانیاں تھیں بڑی، جو کہ بادشاہیاں تھیں، ایک خیرپور کے ٹالپور خاندان کی، ایک حیدرآباد کے ٹالپور، اور ایک میرپور خاص کے اندر ٹالپور نواب بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ سیدھا جو جمالی صاحب تھے یہ پہنچ گئے شیر محمد رند کے پاس اور اسے کہا کہ سر جی دیکھیں یہ بڑا ظلم کیا گیا ہے، یہ نواب احمد خان نے جو میں نے مال چوری کیا تھا وہ مجھ سے چھین کے واپس مالک کو دے دیا۔ جی سر جی دیکھو ٹھیک نہیں ہے، اے دے خلاف تسی کچھ کرو۔ اچھا ایک اس میں جو دلچسپ بات ہے نا، وہ جو ور ہے اس سے ہمیں نہیں یہ بات پتہ چلتی، لیکن یہ میرے اپنے اس میں آئی تھی جب میں نے یہ ور سنی اور جب میں نے یہ داستان لکھی اخبار کے لیے، کہ لاڑکانہ سے تو صرف دریا پار کرتا تو خیرپور میں پہنچ جاتا، جہاں پہ کہ بڑی سرداری تھی ٹالپوروں کی۔ تو غلام محمد جمالی کا خیرپور جانے کی بجائے حیدرآباد شیر محمد رند کے پاس جانے کا مطلب پتہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ اس کو پتہ تھا کہ شیر محمد کی اور مکسی کی آپس میں کچھ لگتی ہے، اور یہ ہمیں بعد میں مسون کی کتاب سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رند اور مکسی جو تھے وہ کافی آپس میں ان کا کوئی لگتی پھگتی تھی۔ تو یہ خیر وہاں پہنچا شیر محمد رند کے پاس جو کہ ٹالپوروں کا بڑا جرنیل تھا، اور اسے کہا کہ یہ اپنی بپتا سنائی، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے، یہ اس کے آنسو پوچھے جمالی صاحب کے، اور اسے کہا چل بیٹا تو جا اور دیکھ میں جھل مکسی کو آ کے، جو کہ مکسی نوابوں کی راجدھانی تھی، کہ میں جھل مکسی کی آ کے اینٹ سے اینٹ بجاتا ہوں۔ تو غلام محمد جمالی صاحب تو واپس تشریف لے آئے اور ادھر سے وہ فوج لے کے چلے، اور اس ور کے مطابق وہ ان کے پاس 12,000 فوجی تھے۔ اب دیکھیے چونکہ ور تو چانڈیوں اور مکسیوں میں سے کسی نے لکھی ہوگی نا، تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ دشمن کی فوج بڑی بتائی جاتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ 12,000 تھے، 5-6 ہزار ہوں گے، لیکن بہرحال ور کے اندر یہی ہے کہ جی 12,000 کی فوج تھی۔ وہ وہاں سے چل، اور ادھر یہ جو نواب احمد خان تھا اس نے کیا کیا کہ یہ نواب جو تھا چانڈیوں کا، اس زمانے میں ولی محمد کی نوابی تھی، تو یہ ولی محمد کے پاس گیا۔ اب دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ چند ہی سال پہلے ولی محمد نے نواب احمد خان کے والد کو قتل کر دیا تھا، تو اس وقت سے ان کی دشمنی چل رہی تھی۔ تو یہ بہرحال اپنے احمد خان مکسی نے کہا کہ چلو اس کو فی الحال ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں۔ یہ گیا اور اس نے جا کے نواب ولی محمد چانڈیوں سے کہا کہ جناب وہ رند ہمارے اوپر چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ہماری مدد کریں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ دیکھو میرے پاس بڑے اچھے جرنیل ہیں، اور اس نے
وہ اپنے کہا کہ یہ جرنیلوں کو میں فوج کا کمانڈ دے کے بھیجتا ہوں تمہارے پاس. تو نواب احمد خان نے کہا کہ بھائی بات سنو, یہ جرنیلوں کو تم اپنے گھر میں باندھ کے رکھو, ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے, اگر تم خود نہیں آتے ہو تو مجھے جرنیل نہیں تمہارے چاہیے. تو پھر ولی محمد چانڈیو نے کہا کہ اچھا چلو میں بھی چلتا ہوں ساتھ. اور اسی میں وہ جو میں ٹلو چانڈیو کی دلیری کی داستانیں اور جنگجو کارنامے سن چکا تھا بہت سال پہلے, وہ ٹلو بھی اسی میں شامل تھا اس فوج کے اندر. تو یہ یہاں پہ آئے. اچھا ادھر سے وہ فوج بڑھتی چلی آ رہی تھی رندوں کی, جو کہ بقول اس ور کے وہ تو تھے 12,000 آدمی. تو ور میں یہ بھی ہے کہ جناب ایسی فوج تھی کہ زمین کو مانجتی ہوئی آ رہی تھی, اور پرندے جو تھے ہوا میں اڑنے والے ان کو بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی, اتنی بڑی فوج تھی. تو وہ فتح پور پہنچتے ہیں. ور کے مطابق فتح پور کوئی آبادی ہے جس کو میں لوکیٹ نہیں کر سکا کون سی فتح پور ہے وہ. وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوگا. تو جو گاؤں کی عورتیں تھیں وہ اپنا قرآن سر پہ اٹھا کے آ گئیں, اور انہوں نے کہا کہ او رند, آج تم ہماری بات سن لو. یہ تم جو ہو نا, یہ مگسی تمہارے لیے ایسے ہوں گے جیسے داتری ہوتی ہے, درانتی جسے کہتے ہیں, وہ فصل کاٹنے کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں, سکل جسے انگریزی میں آپ کہہ لیں. تو یہ تمہارے لیے داتری کے مافک ہوں گے مگسی, اور تم ایسے ہوگے جیسے کنک کی پکی ہوئی فصل, کٹ جاؤ گے. تو اگر تم چاہتے ہو کہ بلوچ کا خون نہ بہے تو چلے جاؤ واپس اپنے حیدرآباد امن سے. تو اس نے کہا کہ یہ چانڈیو مکھیاں ہیں اور وہ مگسی, یہ تو چانڈیو کو بلا رہا ہے مگسی سردار, یہ اگر اپنے خان کلات کی فوج کو بھی لے کے آ جائے نا, یا یہ جو جنگجو راجپوت ہیں جیسلمیر کے ان کو بھی شامل کر لے, تو آج رندوں نے ان کو کاٹ کے رکھ دینا ہے. یعنی اتنا اسے اپنے اوپر گھمنڈ تھا شیر محمد رند کو. تو اس نے کہا کہ ایسا چلو جاؤ یہاں سے, ہمیں بتانے آئی ہیں. تو عورتوں نے آخری جب فوج چلنے لگی صبح, تو انہوں نے آخری بار کہا شیر محمد سے کہ جب تم واپس, تمہارا یہاں سے جنازہ گزرے گا نا, ہم یہیں کھڑی ہوں گی, لیکن ہم تمہارے جنازے پہ آنسو نہیں بہائیں گی. خیر جی وہ چلے گئے اور جھل مگسی کے باہر پہنچے. تو اگر آج بھی آپ جھل مگسی کے باہر جائیں, اب تو خیر وہ کچھ آبادیاں اس طرح سے ہو گئی ہیں کہ وہ کھیتی باڑی شروع ہو گئی ہے. اس زمانے کی جو روداد ہے اس میں تو وہ کھڑا میدان تھا, اور وہ آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہ ایک میدان ہے بہت بڑا, جس میں بہت تھوڑی کھیتی باڑی ہے کیونکہ زمین اس طرح کی نہیں ہے. اور ایک ندی چھوٹی سی گزرتی ہے. تو انہوں نے چانڈیوں نے جو کہ 600 فوجی لے کے آئے, اور جو اپنے مگسی تھے ان کے پاس 1200 فوجی تھے, یعنی کل 1800 کی فوج لڑنے کے لیے تیار تھی ور کے مطابق. انہوں نے اپنی تعداد ویسے تھوڑی کم کر کے بتائی ہوگی, جیسے ان کی بڑھا کے بتائی, ان کی کم کر. تو یہ اگر کوئی 2000 کے لگ بھگ تھے مگسی اور چانڈیو, تو وہ ہو سکتا ہے 5-6 ہزار ہوں. بہرحال انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے بڑی ٹیکٹیکلی بڑے اپنے آپ کو صحیح طریقے سے جنگ کے لیے تیار کیا کہ انہوں نے اپنے پیچھے ندی کو رکھا تاکہ جھل میں جانے والا پانی نہ کٹ سکے اور شہر کو پانی ملتا رہے, اور سامنے میدان تھا. تو جب رندوں کی فوج آئی تو انہوں نے دیکھا اسی کیفیت میں انہیں. خیر جی وہ کہتے ہیں کہ صبح ہی جنگ شروع ہوئی اور بڑا گھمسان کا رن پڑا, اور ایسی جنگ لڑی کہ دوپہر ہو گئی. لیکن بلوچ نے بلوچ سے کوئی جسے کہتے ہیں نو کوارٹر واز آسکڈ, اور نہ کسی بلوچ نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے جنگ بند کر دیں, یا کوئی ایسی کسی نے کہا کہ رکنا نہیں ہے. بڑی جنگ لڑی اور بڑا خون بہا بلوچ اور بلوچ کا. تو وہ انہوں نے ایک وقت یہ ہوا کہ جنگ کے اندر جو ہے نا کہیں ایک نعرہ لگا کہ شیر محمد بھاگ گیا, وہ رند بھاگ گیا, وہ دیکھو ہمیں چھوڑ گیا, اور فوج کے پیر اکھڑنا شروع ہوئے. تو
شیر محمد نے جب یہ سنی کہ یہ ہے تو وہ اپنے زمین پہ کھڑا لڑ رہا تھا نا، تو وہ گھوڑے پہ دوبارہ سوار ہوا، لمبا آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ اوے رند کی اولادو، میر چاکر خان کی طرف وہ کرتے ہوئے کہ اوے رند کی اولادو، میں یہاں ہوں اور جب تک میں ادھر لڑ رہا ہوں تم میں سے کوئی بھی نہیں چھوڑے گا یہ زمین، یہیں ہم لڑیں گے، اور اگر آج ہمیں اس میدان سے ناکام جانا پڑا تو ہماری لاشیں جائیں گی۔ چنانچہ وہ لڑتے رہے، بہت فوج قتل ہوئی اس دن دونوں طرف کی، لیکن اس طرف جو رند سر کی فوج تھی شیر محمد کی، وہ سنا ہے زیادہ مرے۔ ہمیں مساؤں بھی یہی بتاتا ہے کہ وہ بہت سارے اتنے زیادہ قتل ہو گئے کہ ماننے کے باہر تھا، اور مگسی اور چانڈیوں کی اتنا تھوڑا نقصان ہوا جانی کہ وہ بھی عجیب بات تھی کہ اتنا تھوڑا جانی نقصان پہ انہوں نے اتنی جانیں لے لیں، حالانکہ دونوں سائڈیں بڑی لڑنے والی تھیں۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک وقت جب یہ ہوا تھا نا کہ آواز بلند ہوئی کہ بھاگ گیا شیر محمد رند، تو شیر محمد اپنے گھوڑے سے اترا، اور اس نے جو یہ کمر بند باندھتے تھے پہلے اس زمانے کے اندر، وہ بڑا خوبصورت کمر بند ہوتا تھا، وہ اپنا شلوار کو پکڑنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، وہ خوبصورتی کے لیے ہوتا تھا، چوڑا کمر بند۔ اس نے اپنا کمر بند کھولا اور اپنی دونوں ٹانگیں آپس میں باندھ لیں کہ اگر کہیں خطرہ بھی مجھے لگے اور بھاگنے کو دل بھی کرے تو میں بھاگ نہ سکوں۔ اور پھر بتاتے ہیں کہ جناب شیر محمد کو بھی بڑے زخم آئے، بڑے گھاؤ لگے، تو اور خون بہا، تو وہ ایک وقت وہ بھی گر گیا، اور کہتے ہیں کہ ہاتھ میں تلوار تھی اور دونوں پیر جو ہیں وہ اس کمر بند سے بندھے ہوئے تھے۔ تو خیر جب یہ جنگ کی گرد بیٹھی تو نواب احمد خان مگسی نے دیکھا کہ شیر محمد رند بھی مرا پڑا ہے، تو انہوں نے بڑا شاندار، وہ جسے کہتے ہیں نا اسٹیٹ فیونرل تیار کرایا، یعنی جیسے بڑے آدمیوں کا جنازہ تیار کیا جاتا ہے، وہ جنازہ تیار کیا، اور اس کو بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ شیر محمد کا گھر جو کہ سبی کے نزدیک تھا بلوچستان میں، وہاں بھجوایا دفنانے کے لیے، کہ کہیں کوئی یہ نہ کبھی کہہ دے کہ جی جنگ بلوچوں کی آپس میں ہوئی اور ایک بلوچ نے دوسرے بلوچ کی میت کی عزت نہیں کی۔ اچھا یہ تو ایک بیلڈ ہے، ایک ور ہے نا جو کہ سنائی جاتی ہے، تو اس کو جو تصدیق ملتی ہے کہ یہ واقعی کچھ ہوا تھا وہ مساؤں کی کتاب سے ملتی ہے، اور مساؤں لکھتا ہے کہ دسمبر 1831 میں وہ آیا اور وہ دونوں کو ملا، نواب احمد خان مگسی کو اور ان کے گھر میں جھل مگسی میں، اور ولی محمد چانڈیوں کو غیبی ڈیروں میں، اور اس نے نواب احمد خان کی دلیری کی بڑی اس نے وہ کی ہے تعریف کہ جی اس کی دلیری کمال کی تھی، بہت بہادر آدمی تھا نواب احمد خان، اور نواب ولی محمد چانڈیوں کی بھی تعریف کی ہے کہ بڑے دل والا آدمی تھا، یاروں کا یار ٹائپ۔ تو وہ اور اس نے ہمیں بتایا کہ جی ان کی جو ہے نا رند اور مگسی جو ہیں ان کی کوئی پرانی چپکلش چلی آ رہی تھی، اور یعنی وہ میں نے جیسا کہا کہ 1831 دسمبر میں آیا تھا یہاں پہ جھل مگسی میں، تو وہ کہتا ہے کہ میرے آنے سے چند سال پہلے، تو 1820 کی دہائی کے اندر کہیں 1826-27 کے لگ بھگ یہ جنگیں ہوئی ہوں گی، اور وہ کہتا ہے کہ وہ لمبی چلی آ رہی تھی، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ ان مگسیوں اور چانڈیوں کی بھی آپس میں لڑائی تھی، لیکن اس لڑائی کے لیے دونوں نے اپنا مل گئے اور انہوں نے ایک کنفیڈریسی بنا کے رند سرداروں کو وہ کی۔ اچھا جنگ کے بعد جو بھی چانڈیوں شہید ہوئے، جو چانڈیوں نے اپنی جانیں دیں اس جنگ کے اندر، وہ نواب احمد خان نے وہیں جھل مگسی کے قبرستان میں دفنائے، اور بڑی اونچی پلنتھ بنی ہوئی ہے اینٹوں کی جن کے اوپر ان کی قبریں ہیں۔ یہ میں آپ کو چند تصویریں دکھا رہا ہوں، میری تصویریں تو وہ پرانے زمانے کی ٹرانسپیرنسیز ہیں جن کو اب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تصویریں میں نے انٹرنیٹ سے لی ہیں، اور جہاں تک مجھے شک پڑتا ہے یہ میرے دوست ذوالفقار علی کلہوڑو کی ہیں، مشہور اینتھروپولوجسٹ ہیں پاکستان کا، نوجوان آدمی ہے اور بڑا کام کر رہا ہے بہت اچھا۔ تو یہ جو تصویریں ہیں یہ زلفی کلہوڑو کی ہیں۔ اچھا
یہ اس قسم کی قبریں دکھائی دیتی ہیں آپ کو، جو کہ چانڈیوں جو جنگجو اس جنگ میں کام آئے ان کی ہیں۔ پھر نواب احمد خان کا اپنا مقبرہ ہے، جو جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے۔ اگر چارلز میسون نہ ہوتا تو میں یہی سمجھتا کہ جی یہ جو میں ورث سن رہا ہوں یہ ایک میتھولوجی ہے، ایسے ہی 150-200 سال پرانی، لیکن اس نے بھی ہمیں بتا دیا کہ وہ جو لکھا ہوا، وہ جو گایا جاتا ہے وہ سچ ہے۔ تو آج جو ہماری داستان تھی وہ یہ بلوچ سے بلوچ کی لڑائی کی تھی۔